بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم مسلم پرسنل لا سے ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو میرج، لیکن آج ہم کائنڈز آف میرج کے حوالے سے بات کریں گے۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے لاسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے میرج کے حوالے سے بات کی، اس کے اسینشیل اور اس کے آبجیکٹس کے حوالے سے بات کی، لیکن آج ہم کائنڈز آف میرج کریں گے۔ There are three kinds of marriage. First one is valid marriage, another is irregular marriage, and last one is void marriage. Irregular کو دوسرا نام voidable بھی کہا جاتا ہے، voidable بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ So سب سے پہلے valid marriage. According to the Islamic rules of law, such marriage is a valid marriage which is free from all the defects and illness and complete all the requirement of a valid marriage. Valid marriage ایک ایسی کائنڈ ہے میرج کی کہ جس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں پائے جاتے، تمام کے تمام ارکان اور تمام کے تمام اسینشیلز مکمل ہوتے ہیں۔ Now let's talk about the essential of a valid marriage. First one is existing of offer and acceptance. Then there will be a free consent for marriage. Both the bride and groom should be major in age. That both the bride and groom should be adult. Next one is both of should be non-mahram for each other. فوسٹریج کا کوئی عنصر نہیں پایا جانا چاہیے۔ دین اماؤنٹ آف ڈاور، حق مہر کی ایک اماؤنٹ مخصوص ہونی چاہیے۔ دین اپوزٹ جینڈر مین مین اینڈ وومین۔ نیکسٹ ون از witnesses. There must be two Muslim witnesses, Muslim adult and sane witnesses for a contract of marriage. Then must be Muslim. Both bride and groom should be Muslim for the contract of marriage. So اب بات کرتے ہیں void marriage کی۔ According to the rules of Islamic law, such marriage is a void marriage which is in itself an unlawful marriage and full of defects and illness and does not complete all the requirement of a valid marriage contract. So this type of marriage can be terminated by either party without obtaining a divorce, and there are some examples, some reason for void marriage. Void marriage ایک ایسی میرج ہوتی ہے کہ جو کہ شروع سے ہی ان لافل ہوتی ہے، جس میں ارکان پورے نہیں کیے جاتے اور اس کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں اس کے ان لافل ہونے کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل نان ایگزسٹنگ آف آفر اینڈ ایکسیپٹینس، دین کنسینٹ از ٹیکن by undue influence, marriage based on sympathy, existing of fosterage, marriage with the wife of any other person. یہ تمام کی تمام ریزن ہیں جس کی وجہ سے ایک میرج کو void marriage قرار دیا جائے گا، اور یہ تمام کی تمام ریزن کی وجہ سے یہ میرج کو ختم کرنا پڑے گا دونوں پارٹی میں سے کسی ایک پارٹی کو، because it is totally void, it cannot be accepted by Islam. Then next one is reason of void marriage, that is non-existing of offer and acceptance, consent is taken by undue influence, existing of fosterage, marriage with the wife of any other person. یہ تمام کی تمام ریزن ایسی ہیں جو کہ ختم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میرج ود دا وائف آف اینی ادر پرسن اینڈ ایگزسٹنگ آف فوسٹریج، مطلب محرم کا دونوں
برائڈ اور گروم میں جو رشتہ پایا جاتا ہے وہ محرم کا ہے، تو اس ریزن کی بنا پر اس میرج کو وائڈ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وائڈیبل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اگر ریزن کو ختم کیا جا سکتا ہے تب یہ وائڈیبل قرار دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ فوسٹریج کا جو رشتہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلڈ ریلیشن جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے اس میرج کو وائڈ قرار دیا گیا ہے۔ Now, irregular marriage. According to the Islamic rules of law, such marriage is not unlawful in itself, but there are some irregularities. Irregular marriage ایسی میرج ہوتی ہے کہ جو کہ itself unlawful نہیں ہوتی، کچھ irregularities کی بنا پر اس کو irregular قرار دیا گیا ہے۔ For example, میرج وداؤٹ وٹنسز، گواہوں کے بغیر میرج کی گئی ہے تو اس کو irregular قرار دیا جائے گا۔ میرج ود اے وومن ہو از ان دا پیریڈ آف عدت، پیریڈ آف عدت میں اگر کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی ہے تو اس کو irregular میرج کہا جائے گا۔ دین نیکسٹ ون از ڈفرنٹ آف ریلیجن، اگر وومن کا یا مین کا دونوں میں سے کسی ایک کا ریلیجن ڈفرنٹ ہے تو وہ irregular میرج ہوگا۔ نیکسٹ ون از میرج ود ٹو وومین ہو آر سسٹرز، دو سسٹر سے ایٹ دا سیم ٹائم اگر میرج کی گئی ہے دین اٹ از آلسو irregular میرج۔ اینڈ ففتھ میرج اگر کسی مرد نے کی ہے تو وہ تب تک irregular ہوگی کہ جب تک وہ پریویس 4 میں سے کسی کو طلاق نہیں دے دیتا۔ ڈفرنس بٹوین وائڈ اینڈ irregular میرج، ان دونوں کے درمیان فرق بہت کم ہے، لیکن وائڈ میرج اور irregular میرج میں انفورسبلٹی کے حساب سے اور لیگلٹی کے حساب سے بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ وائڈ میرج کبھی بھی ویلڈ میرج کنسیڈر نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ irregular میرج اور وائڈیبل میرج کو ویلڈ میرج کنورٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں مختلف irregularities ہوتی ہیں، ان irregularities کو دور کر کے ایک irregular میرج کو ویلڈ میرج میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ So as to restriction, the restriction on void marriage are complete and absolute. Completely restricted ہے، مطلب یہ accept ہی نہیں کی جائے گی۔ Then restriction of irregular marriage are temporary. جو restriction ہیں irregular marriage کے حوالے سے وہ temporary ہیں، جب تک irregularity موجود رہے گی تب تک وہ میرج ویلڈ کنسیڈر نہیں ہوگی، لیکن جب irregularity دور کی جائے گی تو وہ ویلڈ میرج کنسیڈر ہوگی۔ فار ایگزامپل ففتھ میرج، اگر ایک مرد نے 5ویں شادی کر لی ہے تو اس کو irregular میرج مانا جائے گا، تب تک مانا جائے گا جب تک وہ پریویس 4 میں سے کسی ایک کو طلاق نہیں دیتا تھا۔ سیم ایز اگر کسی مرد نے کسی عورت سے ڈیورنگ پیریڈ آف عدت شادی کی ہے تو جب تک وہ ٹائم پیریڈ آف عدت نہیں گزر جاتا تب تک وہ میرج irregular رہے گی، لیکن جیسے ہی ٹائم پیریڈ آف عدت پورا ہو جاتا ہے تو وہ irregular میرج ویلڈ میرج میں کنورٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ نیکسٹ ون از ایز ٹو انفورسبلٹی۔ So void marriage is not enforceable by law. Void marriage کو آپ کبھی بھی valid marriage میں enforce نہیں کرا سکتے۔ But irregular marriage is enforceable by law after removal of some restriction which may be made it irregular. Again وہی بات
کہ irregular marriage کو آپ انفورس کرا سکتے ہیں، ویلڈ بنا سکتے ہیں جب آپ irregularities کو دور کریں گے. As to legal status, void marriage is completely unlawful, whereas irregular marriage is not unlawful. Irregular marriage unlawful نہیں ہے کیونکہ اس کو ویلڈ بنایا جا سکتا ہے، اور void marriage unlawful ہے کیونکہ یہ completely void ہے اور یہ کبھی بھی ویلڈ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی. Then as to conversion, void marriage cannot be converted into a valid marriage, whereas irregular marriage can be converted into valid marriage. Then as to rights and obligation, void marriage does not create any civil rights and obligation, whereas irregular marriage may create any civil rights and obligation. Now, different ways of avoiding irregular marriage. Irregular marriage کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ So following are the 3 ways کہ جس کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. First one is by husband. اب husband کی طرف سے کیسے اس کو voidable اور irregular marriage کو valid میں کنورٹ کیا جائے گا؟ Husband can avoid his irregular marriage by rejecting his contract of marriage. اگر وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس irregular marriage کو تو وہ ختم کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کو valid میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے جو بھی irregularities ہیں ان کو دور کر کے اس کو valid marriage بنا سکتا ہے. Then by wife. In the same way, wife بھی اسی طرح سے اپنی طرف سے جو irregularities ہیں ان کو ختم کر کے، ان کو ریموو کر کے اس میرج کو ویلڈ بنا سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو اس irregular میرج کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. Then by court of law. اگر کوئی بھی میٹر irregular میرج کے حوالے سے کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کورٹ دونوں پارٹیز کی مرضی سے آگے پروسیڈ کرے گا اور آگے اس میرج کا فیصلہ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.